السلام علیکم دوستو، امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک عظیم پیغمبر تھے۔ آپ کو اللہ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو بتوں کی پوجا کرتی تھی اور سیدھے راستے سے بھٹک چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ بہت طویل تھا اور انہوں نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ ابتدا میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور نہایت محبت اور نرمی سے انہیں سمجھایا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ بتوں کی پوجا بے فائدہ ہے، یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن آپ کی قوم کے لوگوں نے آپ کی بات ماننے کے بجائے مذاق اڑایا اور آپ کو جھٹلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات چھپ کر اور ظاہر ہو کر ہر طریقے سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ کہتے، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، وہی تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، اس سے معافی مانگو۔ لیکن قوم کے سرداروں نے لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام سے دور رہنے کا حکم دیا۔ وہ کہتے، یہ تو ایک عام انسان ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، اس کی بات کیوں مانیں؟ وقت گزرتا گیا لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے۔ زیادہ تر لوگ اپنی ضد پر قائم رہے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو تنگ کرتے، ان پر ہنستے اور ان کے پیغام کو جھوٹ کہتے۔ اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور مسلسل اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ آخرکار جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ، یہ اگر زندہ رہے تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایک عظیم کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کی۔ یہ ایک بہت بڑی کشتی تھی جسے دیکھ کر قوم کے لوگ مذاق اڑانے لگے۔ وہ کہتے، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہاں تو کوئی دریا بھی نہیں، کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں کیوں کشتی بنا رہا ہوں۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں انہیں کشتی میں سوار کر لیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ ان کے ماننے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور زمین سے پانی ابلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ ایک عظیم طوفان تھا جس نے سب کچھ ڈبو دیا۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ سب غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا جو ایمان نہیں لایا تھا۔ جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے آواز دی، بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ لیکن اس نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ پھر ایک بڑی موج آئی اور اسے بھی غرق کر دیا۔ کشتی پانی میں تیرتی رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پانی رک جائے۔ بارش تھم گئی، زمین نے پانی جذب کر لیا اور کشتی ایک جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی سے باہر آئے۔ یہ واقعہ ہمیں بہت سی اہم باتیں سکھاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی عبادت ماننی چاہیے اور اس کے رسولوں کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ صبر اور استقامت بہت اہم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صدیوں تک اپنی قوم کو سمجھایا لیکن ہمت نہیں ہاری۔ اس کے علاوہ یہ کہ تکبر اور ضد انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حق کو پہچاننے کے باوجود اسے قبول نہیں کیا، جس کا انجام بہت برا نکلا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ مدد کرتا ہے۔
جب حالات مشکل ہو جائیں تب بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے۔ ان کی محنت، صبر اور اللہ پر ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی کا راستہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ آئیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں۔